نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم۔ چوتھے پارے کا آغاز ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ یعنی نیکی کا کمال اسی صورت میں حاصل ہوگا جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مفسرین نے کئی واقعات لکھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ان کی پسندیدہ چیز تھی وہ اللہ کی راہ میں دی۔ ایک صحابی اسی وقت دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک باغ اپنے مال میں بہت پسند ہے، میں نے یہ آیت سنی، میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اس باغ کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، کاش ہمیں بھی جذبہ بیدار ہو جائے اور ہم بھی اس آیت پر عمل کریں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے، وہ جانتا بھی ہے اور اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میری وہی شریعت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، میری شریعت میں وہی احکام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں احکام تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، لیکن آپ تو یہ کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ چیزیں حرام تھیں۔ تو اس اگلی آیت میں جو ابھی ہم ترجمہ کریں گے اس میں اس کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ چیز جائز تھی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر بھی یہ چیز جائز تھی، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان پر بھی یہ چیزیں حلال تھیں۔ یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہوئی تو آپ نے یہ منت مانی کہ اگر مجھے اس سے تندرستی مل گئی تو میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی مرغوب و پسندیدہ غذا کو چھوڑ دوں گا۔ تو آپ کو اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، تو آپ نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا، لیکن یہ یعقوب علیہ السلام پر حرام نہیں تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی یہ حرام نہیں تھا، مگر جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو عذاب کے طور پر یہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، مگر وہ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کی گئیں جو یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر ممنوع قرار دی، ایک منت کی وجہ سے۔ توریت میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لے آؤ توریت، فَاتْلُوهَا ان کنتم صادقین، پس تم توریت کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو اور مجھے بتاؤ کہاں یہ بات لکھی ہے۔ لیکن اس وقت بھی توریت میں یہ بات نہ لکھی تھی، وہ حضور کے سامنے آ کر توریت آپ کو نہ سنا سکے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس اے لوگوں تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی، حنیفاً جو ہر باطل سے جدا تھے،
وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہیں تھے۔ یہودی اور عیسائی جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں، تو یہودی بھی مشرک ہے، عیسائی بھی مشرک ہے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کر یہ مشرک ہو گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، مبارکن، بڑی برکت والا ہے، اور ایسی برکت ہے کہ جتنی دفعہ اس کی زیارت کریں بار بار حاضری کا دل چاہتا ہے۔ وہ ہدن، اور ہدایت ہے، ہدن للعالمین، یہ گھر خانہ کعبہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، نور کی بارشیں ہیں۔ اور فیہ آیات بینات کے تحت مفسرین نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے یہ تجربہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ جب پرندہ کوئی بیمار ہوتا تو وہ دیکھتے کہ پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی فضا میں چکر لگاتے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ اور یہ بھی منظر دیکھا گیا کہ پرندے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، مگر خانہ کعبہ پر اوپر سے گزرنا یا اس پر بیٹھنا، کئی پرندے اس سے اجتناب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر نہیں بیٹھتے، اس کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ یہ منظر اگر آپ غور کریں تو ایسے کئی پرندے آپ کو نظر آئیں گے جو یہ احتیاطیں کرتے ہیں۔ تو یہ روشن نشانیاں ہیں کہ اس گھر کا ادب تو جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ادب عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم نشانی اس اعتبار سے ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نقش ہے، اور جس پتھر کو اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کوئی دشمن بھی حرم شریف میں آ جاتا تو وہ حرم شریف میں اسے قتل نہ کرتے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر لازم ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ کس شخص کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ اس حدیث کی شرح میں فرمایا باوجود طاقت کے حج کرنے میں تاخیر کرنا یہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ حج کس پر فرض ہے؟ جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہاں تک پہنچ سکے، آنے جانے کے اخراجات، وہاں کے رہائش کے اخراجات وہ سنبھال سکے اور وہ اخراجات وہ خرچ کر سکے، اتنی طاقت ہو۔ اور جب وہ یہاں سے جائے تو پیچھے بال بچوں کا جو خرچہ ہے وہ بھی دے سکتا ہو، تو اس پر حج کرنا فرض ہے، تاخیر کرنا گناہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے پس بے شک اللہ تعالی تمام جہان والوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ ہم عبادت کریں تو ہمارا اپنا بھلا ہے۔ ومن کفر کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ پہلے حج کی فرضیت کا ذکر ہے اور پھر ومن کفرا ہے، جو کوئی کفر کرے، تو فرمایا اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے جو حج کا انکار کرے گا، فرض نہیں مانے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ باوجود طاقت کے حج نہیں کرے گا تو اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون،
حالانکہ اللہ تعالی گواہ ہے، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لایا اسے روکتے کیوں ہو؟ تبغونہا عوجا، تم اسے راہ ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہو۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، وہ باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں مانی، یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کسی کی باتیں مانی اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ تو ماڈرن بننے کے لیے، روشن خیال بننے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں نہ مانی جائیں، انہیں خوش نہ کیا جائے، اسلام کے بنیادی باتوں سے ہٹا نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہٹتے ہٹتے ایمان سے ہی دور ہو جائیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے مسلمانوں تم کیسے کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اللہ کے رسول بھی ہیں، تو تم یقیناً اسلام پر ثابت قدم رہو گے۔ یہ تو صحابہ کرام کے ایمان کا ذکر ہے کہ وہ ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کی مضبوطی کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پس بے شک وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔